الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا صدق الله العظيم۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر آیت پڑھی ہے، اس آیت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے، ایک ایمان والا، ایک سچا مسلمان جب وہ اپنے ایمان پر اور اپنے اعمال پر مضبوطی کے ساتھ میں قائم رہتا ہے تو اس کی زندگی میں دو طرح کے حالات آتے ہیں۔ کتنی طرح کے بھائی؟ دو طرح کے حالات آتے ہیں۔ کچھ حالات وہ آتے ہیں جو انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ حالات وہ آتے ہیں جو اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے بھی اس بات کا تجربہ کیا ہوگا کہ بہت سی مرتبہ انسان پر جب اپنی نجی زندگی میں حالات آتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی بڑے آدمی کو اپنا فیصل بناتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر مسلم تنظیمیں ہوتی ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں، تو ان جماعتوں کا، ان تنظیموں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس افراد پر اور جس فرد بشر پر جو حالت آئی ہے اس کا کوئی تیسرا راستہ نکالے، اس کو اس مصیبت سے نکالنے کا کوئی طریقہ ایسا نکال کر دے کہ جس طریقے کو وہ اپنا کر اپنے آپ کو ایک بہتر آدمی بنا سکے۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، اس طرح کا نظام صرف اس امت میں نہیں ہے، ما قبل کی جتنی امتیں گزری ہیں سب کو اللہ رب العزت نے اس طریقے کو اپنانے کی تعلیم دی۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ رب العزت حضرت داؤد علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو زبور دی ہے، اس زبور کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کے قوم کے اندر کوئی نزاع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، یا پھر کوئی ایسا فیصلہ آ جائے جس میں تیسرے آدمی کی شرکت کی ضرورت ہے، تو اے داؤد تم ان لوگوں کے درمیان اس کتاب کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو تاکہ یہ معاملہ جو ہے آسانی کے ساتھ حل ہو جائے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کہہ رہی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان کے درمیان ایک تعامل کا اور انصاف کا معاملہ کرو۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ التوراۃ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی۔ اب اس کتاب کا کام کیا ہے؟ یہ کتاب جو ہے
اس کتاب کو سامنے رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ، تم اپنے قوم میں، اپنی برادریوں میں، اپنے لوگوں میں اس کتاب کو سامنے رکھ کر کوئی ایسا فیصلہ کرے جو آپس کے اندر حل ہو جائے، اس کو چوتھے آدمی کے پاس لے جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے ہی سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے کہ جہاں انسان کی انفرادی زندگی میں کچھ حالات آتے ہیں تو وہاں پر جب تیسرے آدمی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے موقع پر یہ کام ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کو سامنے رکھ کر اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ بات آج ہمیں سمجھ میں آئی۔ بھائی سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ایک دوسرا اسٹیپ یہ لیتے ہیں کہ عزیز بزرگ اور دوستوں، خصوصاً مسلمانوں میں اس طرح کے معاملات آئے دن بہت ساری چیزیں پیش آتی ہیں۔ کسی کی بیٹی کا مسئلہ ہے، کسی کے بیٹے کا مسئلہ ہے، کسی کے بھائی کا مسئلہ ہے، کسی کی بیوی کا مسئلہ ہے۔ یہ ایسے مسائل آج امت میں سلگ رہے ہیں کہ آج امت میں ایک طبقہ وہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، داڑھی جبہ بھی پہنتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن معاملات شریعت کے مطابق نہیں کرتا ہے۔ کہاں لے کر جاتا ہے؟ عدالتوں میں لے کر جاتا ہے، کورٹ کچہریوں کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جو معاملات آپس میں سلجھائے جا سکتے ہیں، جو معاملات علم اور اہل علم کے سامنے رکھ کر اس کو آپس میں حل کیا جا سکتا ہے، ان معاملات کو ایسے لوگ بھی کورٹ کچہریوں کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ اب آئیے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ معاملات پینڈنگ رکھے جاتے ہیں اور ان کو ٹالا جاتا ہے۔ آپ کل آئیے، آپ آئندہ تاریخ آئیے، آپ اس تاریخ کو آئیے، آپ اس تاریخ کو آئیں۔ اس طریقے سے تاریخ سے تاریخ ملتی ملتی جس انسان کو جو انصاف ملنا تھا، جس بیٹی کو جو انصاف ملنا تھا، جس بھائی کو جو انصاف ملنا تھا، جس شوہر کو جو انصاف ملنا تھا، عزیز بزرگ اور دوستوں، اس کی آدھی زندگی تو تاریخوں پر گزر جاتی۔ تو ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو سب سے پہلے مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ کیسی بہترین تعلیم ہے! اس سے بہتر تعلیم کوئی آج دے سکتا ہے؟ بھائی آپ بڑے سے بڑے سیاستدان کے پاس جائے، وہ آپ کو کورٹ کا راستہ دکھائے گا۔ بھائی دکھائے گا کہ نہیں؟ آپ بڑے سے بڑے دنیا دار کے سامنے جائیں، آپ کو کچہریوں کا راستہ دکھائے گا۔ لیکن اللہ کا قرآن کتنا بہترین ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے اگر ایسے معاملات ہو جائیں تو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کسی تعلیم ہے! عزیز بزرگ اور دوستوں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، لوگوں میں جو آج کل نا اتفاقیاں پائی جاتی ہیں، اسی طریقے سے آپس کی جو محبتیں ختم ہو گئی ہیں، اس میں سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم جو ہے اپنے معاملات میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں۔ ہم سیدھا ہتھ کڑی پہنانے کی تیاری کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ایسی ہیں جہاں پر ایسے معاملات میں قرآن کریم ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ تم ایسے معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ گزر گیا تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ہم تو ایک بات بہت سنتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں اسلام بہت پھیلا، دنیا کے پونے حصے پر حضرت عمر کی حکومت آئی، تو کیا صرف حکومت بیان کرنے کی حکومت تھی؟
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الفاروق جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوانح زندگی پر لکھی گئی کتاب ہے، آج بھی یورپ کے اندر ان کی عدالتوں میں اس کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں، اور آج مسلمان کو معلوم بھی نہیں حضرت عمر کی زندگی۔ اچھے اچھے دینداروں کو دیکھا، اپنے انفرادی معاملات میں ہمیں ہونا یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرتے اور ان معاملات کو حل کرتے۔ لیکن ہم کہاں کے معاملات حل کرتے ہیں؟ کورٹ کچہریوں کے معاملات حل کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو میں نے وہاں کا گورنر بنایا تو سب سے پہلے جس چیز کی میں نے نصیحت کی وہ نصیحت یہ تھی کہ اے ابو موسیٰ اشعری، تم اپنے معاملات میں، اپنے فیصلے کرنے میں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں، اور دوسرے نمبر پر فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپس کے فیصلے کیا کریں۔ تب جا کر ان کی حکومت 2.25 لاکھ مربع میل پر قائم ہوئی، بیان کرنے سے قائم نہیں ہوئی۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، آج مسلمانوں میں یہ ایسے معاملات اس درجے تک پہنچ گئے ہیں کہ لوگ جو ہیں شریعت کی حدود کو پھلانگ رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حرمت مصاہرت، حرمت مصاہرت یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ عورت کو اگر اس کا شوہر بغیر بتلائے کہیں چلا گیا اور چھوڑ گیا، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، تو اب آیا ایسی عورت کا حکم کیا ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو مطلقہ شمار کرے گی یا اپنے آپ کو اس کے خاوند کے ماتحت میں شمار کرے گی؟ اور اس کے رحم سے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس بچے کا کیا حکم رہے گا، اس کا نسب کا کیا معاملہ ہوگا؟ اب یہ مسئلہ کا حل کریں گے کورٹ میں؟ تو لا محالہ آنا پڑے گا قرآن کریم کی تعلیم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئے احکام کے پاس آنا ضرور پڑے گا، ورنہ دوسرا راستہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اس کا حکم نہیں۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے نزاع کے معاملات میں اللہ کی طرف رجوع ہونے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر رجوع ہونے کے بجائے ہم اپنے معاملات غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہاں تک دیکھنے میں یہ آیا ہے اور لوگوں کا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے معاملات کے حل کرنے کے لیے بھی غیروں کا سہارا لیتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی آیت یہ کہہ رہی ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ، اگر مسلمانوں میں معاملات پیش آئے، آپسی نزاع پیش آئے، آپس کے جھگڑے پیش آئے، تو سب سے پہلے کام ہونا چاہیے اللہ کی طرف رجوع۔ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اس کے بعد سنت کی طرف آنا چاہیے۔ اب قرآن کو اور ان ساری موٹی مثالوں کو اور اس طرح کے معاملات کو حل کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ عام آدمی تو اس کو دیکھ کر نہیں حل کر سکتا، تو آپ کو آنا پڑے گا ان لوگوں کے پاس جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اس کی باریکیوں کو جانتے ہیں اور قرآن کی تعلیمات اور اس کے مفاہیم اور اس کے مراجع کو سامنے رکھ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ وہ اولو الامر۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے اولو الامر یعنی ذو استعداد علماء ربانیین۔
آئے دن ایسے معاملات، آئے دن ایسی چیزیں، آئے دن ایسے بیٹوں کے مسائل، بیٹیوں کے مسائل، شوہر کے مسائل، ساس کے مسائل اور سسر کے مسائل۔ عزیز بزرگ اور دوستو، ہمارے معاشرے میں یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ تو جہاں پر اللہ رب العزت کی آیت یہ کہتی ہے کہ آپسی نظام میں، آپسی جھگڑوں میں ہمیں سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو علماء ربانیین جن کو قرآن پر، احادیث پر وثوق ہے، پکڑ ہے، باریکیوں کو جانتے ہیں، اس کے فقہی مسائل کو جانتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم راستہ کہاں دیکھتے ہیں؟ کورٹ کا راستہ، کچہری کا راستہ۔ اور اتنا بہترین قرآن کا انداز ہے۔ آج میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا کہ آپسی نظام میں مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے غلط رجحانات، بہت بہترین کتاب۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر انسان کو کہیں پر جاہل کہا، انسان کو کہیں پر ظالم کہا، انسان کو تیسرے نمبر پر جھگڑالو کہا۔ یہ بہت سارے ٹائٹل اللہ نے قرآن میں دیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان ساری ٹائٹلوں سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ آدھے گھنٹے پر چینج ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان کسی خوشی کی چیز دیکھتا ہے تو خوش رہتا ہے، غم کی چیز دیکھتا ہے تو غمگین رہتا ہے۔ فطرت ہے، فطرت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لیکن اپنی اس فطرت کو اگر کوئی بدلنا چاہے تو بدل بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ تو اب راستہ کیا نکلتا ہے؟ قرآن کا راستہ نکلتا ہے کہ اگر انسان کی اس بگڑتی ہوئی طبیعت پر کوئی کبھی حال جھگڑے کا آ جائے تو اب اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ قرآن سمجھائے گا۔ یہ عدالتیں نہیں سمجھا سکتی، عدالتیں تو صرف فیصلہ لگائے گی، حکم لگائے گی، وہ جھگڑوں کو حل نہیں کرے گی، وہ ان جھگڑوں پر فیصلے سنا دے گی۔ اب کیا ہوگا؟ مظلوم مظلوم رہے گا، ظالم ظالم رہے گا۔ آپ کو تعجب ہوگا، 2019 کے اندر ایک سروے ہوا، یہ بہت کام کی بات ہے۔ 2019 میں ایک سروے ہوا، اس سروے میں ہائی کورٹ کے ایک ریٹائر جج تھے، انہوں نے اپنا انٹرویو دیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی فی الحال جب میں ریٹائر ہو رہا ہوں تو ابھی فی الحال 3.5 کروڑ کیسز پینڈنگ ہیں۔ کتنے بھائی؟ یہ سروے کہہ رہا ہے 2019 کا، اور وہ ریٹائر جج کہہ رہے ہیں کہ 3.5 کروڑ کیسز پورے ہندوستان کے پینڈنگ رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی ابھی اس پر کوئی سنوائی نہیں، اس پر ابھی کوئی حکم نہیں۔ اگر یہی پر روک لگایا جائے، اس کے بعد اگر کوئی فیصلہ اب نیا نہ سنا جائے، انہی 3.5 کروڑ فیصلوں کو حل کیا جائے تو کم سے کم 5 سال لگیں گے ان کیسوں کو حل کرنے کے لیے۔ اب 2023 کا سروے آ گیا، گوگل میں ہے، آپ سرچ کریں کہ اب 4.5 کروڑ مسائل ہو گئے۔ نہ ماضی کے مسئلوں پر کوئی حل ہوا ہے، نہ یہ آئندہ کے جو مسئلے ہو رہے ہیں یا بند ہو رہے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بڑے جو تھے نا، وہ بولتے تھے، بہت ان کی باتیں لکھی جیسی رہتی تھی، لیکن اس وقت تو شعور نہیں رہتا انسان کو کہ یہ ایسے مسائل سے وہ پناہ مانگا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں سے دور رہنے کی تعلیم دیتے تھے۔ اور واقعتاً قرآن کریم نے جو تعلیم سکھائی ہے بزرگ اور دوستوں، دنیا کا کوئی انسان اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی تعلیم نہیں دے سکتی۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ۔ اب حرمت مساہرت ہے، نہ کورٹ جانتے ہیں نہ مسلمان جانتے ہیں۔ کون جانیں گے؟ جو اولو الامر ہیں، جو اس کتاب کو جانتے ہیں، اس کی باریکیوں کو جانتے ہیں، وہ جان سکتے ہیں۔ اب 3 طلاق کا مسئلہ ہے، ایک ہی مجلس میں 3 طلاق یا الگ الگ مجلسوں میں 3 طلاق، اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی معلوم نہیں۔ اور عدالت میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ حکم ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے۔
تو اب کیا نکلا نتیجہ؟ بیچاری بیٹی جو ہے وہ سسکتی رہے گی اور یہ مزے میں گھومتا رہے گا۔ حرمت مساہرت، شوہر جو ہے شادی کیا اور 6 مہینے کے اندر میں باہر ملک جا کر کما کر لاؤں گا، اور جو چلا گیا سو چلا ہی گیا۔ اب اس بیٹی کا مسئلہ کیا؟ جو اس سے بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نسب کا کیا معاملہ؟ تو یہ قرآن حل کرے گا، محمد الرسول اللہ کی تعلیمات حل کرے گی، اور اولو الامر جو علماء ربانیین ہیں وہ حل کریں گے، عدالتیں حل نہیں کر سکتی۔ اس معصوم بچے کا نسب آپ کس سے جوڑیں گے؟ کیا دادا سے جوڑ سکتے ہیں؟ نہیں جوڑ سکتے۔ نانا سے جوڑ سکتے ہیں؟ نہیں جوڑ سکتے۔ تو ایسے موقع پر عزیز بزرگ اور دوستوں وہاں قرآن کریم ہماری رہبری کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام آج کے جمعہ کے بیان کا یہ نکلا کہ ہم اپنے معاملات میں جب کبھی بھی ایسے معاملات پیش آئے تو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں، اور دوسری بات کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہمیں سکھائی گئی ہے وہاں رجوع کریں، اور تیسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کے بعد اولو الامر جو ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، جن کو قرآن پر وثوق ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں، جن کو قرآن کے اوپر وثوق ہے، گہرائی ہے، اس کی باریکیوں کو جانتے ہیں، معاملات کو جانتے ہیں، فقہی مسائل کو سمجھتے ہیں، اس کی چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، جو حقیقتاً وراثت نبوت کا حق ادا کرتے ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس سے جو ہے ظالم کو انصاف ملے گا اور مظلوم کی مدد کی جائے گی، اور معاشرے میں نفرتیں ختم ہوگی، معاشرے میں بیٹیوں کو حقوق ملیں گے، معاشرے میں بیویوں کو حقوق ملیں گے، معاشرے میں بچوں کو حقوق ملیں گے، معاشرے میں ایک دوسرے کے مقام کا احترام ہوگا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو